آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر ڈالیے ماسوائے فلم کی، کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں میں سے جواب نہ دے پاؤں گا. آپ حضرات میں سے جو بھی انسان کوئی سا سوال بھی کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد الماجد ہے. جناب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا وہ سن رہا تھا لیکچر، اس سے پہلے جو ریکارڈنگ چل رہی تھی، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ جو وظائف ہوتا ہے کہ وہ کون سا، تو ہم کیسے پتہ لگے کہ ہمارے لیے کون سا وظائف بہتر ہے اور کون سا وظائف جو ہے وہ سوٹ کرے گا؟ تو یہ ذرا جی اس میں صورتحال ایگزیکٹلی وہ ہے کہ دوائیں بے تحاشا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. ہمیں اپنی بیماری کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملیریا ہو گیا ہے، نمونیا ہو گیا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، گلا خراب ہے، لیکن کون سی دوا ہمیں سوٹ کرے گی یہ جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر آپ کی پوری ہسٹری آپ سے لیتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ انہیں فلاں کبھی مرد تو نہیں رہی، بہن بھائیوں میں کیا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ تمام دوائیں جو خود آپ کے اپنے علم میں بھی ہوتی ہیں ان میں سے سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ دوا کھا لیجیے، یہ آپ کو فائدہ دے دے گی. تو وظائف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صاحب علم پکڑ لیجیے اور ان سے پوچھیے کہ میں کیا ورد کیا کروں. وہ جو آپ کو سجیسٹ کریں گے وہ درست ہوگا. یہ تو ایک آپ کے سوال کا اسپیسیفک جواب ہے. لیکن اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت وظائف اس لیے پڑھتی ہیں کہ ہمارے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں اس سے. ضرور پڑھیں ہم وظائف. خود میں بھی بہت سے وظائف پڑھتا ہوں. مثلا میرے جوتے کا تسمہ آسانی سے بن جائے اس کے لیے 1.5 گھنٹے کا صبح ایک وظیفہ پڑھتا ہوں. شرٹ کے بٹن میرے بند ہو جائیں آسانی سے، تکلیف نہ اٹھانی پڑے مجھے زیادہ، اس کا 1 گھنٹے کا وظیفہ ہوتا ہے میرا. بال مجھے بنانے ہوتے ہیں اس کی 1 گھنٹے کا پہلے وظیفہ پڑھتا ہوں، پھر کنگھے سے بال بناتا ہوں. یہ جو رویہ ہے یہ 2 طرح سے ہمیں نقصان دے رہا ہے. قرآن پاک رب تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ہماری ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا راستہ جاتا ہے مال دنیا کی محبت ترک کر دینے سے. کہ جب ہمارے دل سے مال دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر ہم ہدایت کی طرف بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت غور سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں مال دنیا کی محبت ترک کروانے کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ کتاب جو ہمارے دل سے دنیا کے مال کی محبت کو نکالتی ہے، ہم اسی کی آیات کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے. افسوسناک رویہ ہے. اس کا دوسرے دنیاوی طور پر اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں. ہم محنت سے دور ہوتے ہیں.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کیے وظیفے ہم پڑھیں اور ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں، اس سے ناکامی ہو رہی ہے ہمیں۔ ذرا سا آپ اس بات پہ توجہ دیں تو اور گہرائی سے سنیں۔ ایک بچہ ہے، وہ اس نے سارا سال بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ جان توڑ محنت کی ہے کہ میری مارکس اچھے آ جائے۔ وہ بچہ تو جان توڑ محنت کے بعد اچھے مارکس لے، میری ایکسس ہو رہی ہے کیونکہ ایک اللہ والے تک سارا سال میں نے گلی ڈنڈا کھیلا ہے اور ان سے جا کے دعا کرا لی کہ میرے مارکس اچھے آ جائیں، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے سروس میں بے پناہ محنت کرتا ہے، دیانداری سے کام کر رہا ہے، وہ تو بیچارہ محنت کر کر کے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے، اور میں ایک مجھ جیسا انسان ہے جو آفس جاتا ہی صرف چائے پینے اور اخبار پڑھنے، وہ اللہ والے سے دعا کراتا ہے، ترقی کرا لیتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ یہ بہت سی اس کے پہلو ہیں، یہ جو رویہ ہم نے اپنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی ہم اس پہ غور کریں تو شاید ہم وظائف سے دور ہٹ جائیں، دنیاوی وسائل کاموں کو استعمال کریں، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے تو وظائف کرتے ہیں، اس سے شاید دور ہٹ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے اسلاف جو آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گئے تھے اور ہم نے پوری دنیا کو علم اور دنیاوی ترقی کی راہیں دکھائی تھی، تو کیا وہ اسلاف ہمارے وظائف سے کام لیتے تھے؟ تو اگر وہ دنیاوی کاموں کے لیے وظائف کو پڑھنے کی بجائے محنت سے کام کرتے تھے، تو کیوں نہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں اور کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج مغرب دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ کون سے وظائف پڑھتا ہے مغرب جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے؟ ان کے یہاں ایسے کون سے اولیاء کرام بیٹھے ہیں جن کے پاس جا کے وہ دعائیں کرا کے آگے جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں، محنت کرتے ہیں۔ اور ایک اور آخری چیز اس میں کہ قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہے، رب نے یہ تو کہا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک کو بار بار دیکھیے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ وظائف کرتا ہے۔ تو ہم خود رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم رب کے کہے پر عمل کریں، کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا پروردگار، میرے اندر جو کچھ ہمت تھی، سکت تھی، میں نے بھرپور محنت کر لی، تو مجھے کامیابی عطا فرما، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وظائف پڑھیں ہم صرف اس نیت سے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پھر بڑی اچھی چیزیں وظائف ضرور پڑھنے چاہیے۔ حضور السلام علیکم۔ میرا نام سید ارشد فرید حسنو ہے۔ حضور گزشتہ اتوار کو لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا کہ مرشد اپنے مرید کے روح پہ بھی کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایسے مرید کے وہ کون سے مرید ہوتے ہیں، کس مقام پہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں اگر کچھ وضاحت کو فرما دیں۔ دوسرا اسی سلسلے میں ہے
کہ مرید اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرنے کا کیا بہترین طریقہ کار ہے جس سے اس کو بھی سکون ہو جائے کہ میں نے شکریہ ادا کیا، احسان مند ہوا اپنے مرشد کا۔ بات مرید کی کم ہے، اس میں مرشد کی زیادہ ہے۔ تو اگر میں آپ کے سوال کو ریفریز کر دوں کہ ایسا کون سا مرشد ہوگا جو مرید کو پڑھا سکے، تو زیادہ صحیح ہو جائے گی بات۔ یہ مرشد وہ ہیں جو واقعی کامل لوگ ہیں، جو میری طرح دکان سجا کے نہیں بیٹھے، ڈھونگ رچا کے نہیں بیٹھے، یہ واقعی صاحب علم ہے۔ اور وہ جن مریدین کو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پوٹینشل بھی ہے، شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، محنت بھی ہے، پھر وہ ان پر محنت کرتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ تو اس میں دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، دو شرائط، کہ ایک تو مرشد کامل ہو، وہ واقعی صاحب علم ہو، اور دوسرا مرید کے اندر ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو، محنت کا جذبہ بھی ہو، لگن بھی ہو، تو پھر مرشد اس پہ محنت کریں گے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جیسے شکر ادا کیا جائے مرشد کا، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کے مرشد جانے جائیں گے آپ کے رویوں سے۔ جو کچھ شاگرد ہوگا اس کے استاد اسی نسبت سے جانے جائیں گے۔ تو اپنے مرشد کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو علم کے اعلیٰ ترین معیار تک لے جائے، مرید کے رویے واقعتاً ایک صاحب علم والے ہوں، تاکہ اس سے اس کے مرشد کا نام بلند ہو۔ یہی سب سے اچھا شکریہ ہے مرشد کا ادا۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت محمد ارشد کامل اور سب لندن والوں کی طرف سے السلام آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے بارے میں، ایسی چیز جو ہمارے لیے اور محبت اور اس کے قریب جانے کے لیے آسانی کا باعث بنے، اور دوسری کوئی چیز ایسی جو آج تک بیان ہوئی آپ کی روحانیت میں، اس ایسی چیز جو نا آپ بیان فرما سکتے ہیں، جو روحانی دنیا کی چیز ہے، سفر کے دوران یا جیسی بھی کوئی آپ اس میں بیان کر سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو پتہ ہی چلے گا کہ رب تعالیٰ ہمیں بے پناہ چیزیں صبح سے شام تک عطا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اللہ کر دیتا ہے۔ جہاں وہ بے تحاشا چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے تو کہیں زندگی میں ایک آدھ چیز ایسی ہوتی جو ہمیں نہیں بھی عطا ہوتی، اس کا ملنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، ہمارے حق میں نہیں ہوتا۔ عام رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو یاد کرتے رہتے ہیں جو ہمیں ملی نہیں، اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کے دعا کرواتے ہیں، لیکن جو ہزارہ چیزیں صبح سے شام تک ہمیں ملتی رہتی ہیں انہیں یاد نہیں رکھتے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو اس طرح سے ٹرین کر لیں کہ ہمیں وہ چیزیں یاد رہیں جو ہمیں عطا ہوتی رہتی ہیں، اور وہ چند چیزیں جو عطا نہیں ہوئی ان کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں کہ جہاں رب تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں چیزیں عطا فرمائی ہیں،
اگر یہ دو چار چیزیں نہ ملی تو کیا ہو گیا؟ اگر یہ رویہ ہمارا ہو جائے تو ہمارے دل میں رب کے لیے محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. ہماری محبت میں کمی صرف اسی صورت میں رہتی ہے کہ جب ہمیں صرف وہ چیزیں یاد رہتی ہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو ہمیں عطا نہیں ہوتی. اللہ سے محبت کا تو آسان طریقہ یہ ہے. روحانی چیزوں تجربات اگر بیان کرنے شروع کر دوں کہ یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس کے پازیٹیو سائڈ تو شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن نیگیٹو اثرات اس کے کئی ایک آ جائیں گے. کہ یہ جو مشن ہے کہ روحانیت کو اس کے اصلی رنگ میں کسی طرح سے انٹروڈیوس کرا لیا جائے کہ لوگ اس کو کشف و کرامات کا گورکھ دھندا نہ سمجھیں، لوگ اس کو ماورائے فطرت واقعات کا مجموعہ نہ سمجھیں، ماورائے فطرت قوتیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ روحانیت کو قرب الہی کا ایک ذریعہ بن سمجھیں. وہ مشن فیل ہو جاتا ہے. خود جو کچھ ہم نے اپنے مرشد صاحب کو کرتے دیکھا وہ یہی تھا کہ نہ وہاں کوئی دعویٰ تھا اپنے بارے میں، نہ کوئی اپنے تجربات کا کثرت سے ذکر تھا. البتہ کہیں کوئی ایسا کبھی کبھار موقع آ گیا تو کوئی ایک آدھ بات زبان سے نکل آئی مرشد صاحب کے، ادروائز انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. وہاں بھی زور صرف زندگی کے رویوں پر تھا کہ ہم اپنے رویوں کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائیں. اور یہی اصل میں مسلمان کا مشن ہونا چاہیے. تو اگر اس قسم کے تجربات بیان کیے جائیں تو قصے کہانیاں ہو جائیں گے اور ہم انہی قصے کہانیوں میں اپنی راہ کھو دیں گے. اس لیے ان سے میں اجتناب کرتا ہوں، ورنہ تو قصے کہانیاں بیان کر کے اس ایک گھنٹے کو گزارنا بڑا آسان ہو جائے میرے لیے. وعلیکم السلام. میں ایسے موضوع پہ آپ سے جاننا چاہتا کہ اب جو والدین اپنی اولاد کی پرورش کیسے کر سکیں کہ جبکہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے پاس فیس بک ڈیوائسز اور اس قدر مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ بچوں اور والدین کے درمیان گیپس بہت بڑھتے جا رہے ہیں. کائنڈلی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے تربیت کی جائے اور والدین میں والد کا کیا رول اختیار ہونا چاہیے اور والدہ کا کیا رول اختیار ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو ویسا پریپیئر کر سکیں جو کہ ہونا چاہیے یا ایک اچھا مسلمان بنا سکیں. آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، آپ نے پائلٹ کو اناؤنس کرتے ہوئے کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارا سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا. ویسے میں ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام لاہور سے کراچی کے لیے سفر کر رہے ہیں تو نارمل فلائنگ ٹائم 1 hour and 20 minutes ہوتا ہے. تو کئی بار آپ پائلٹ کو یہ اناؤنس کرتے ہوئے سنیں گے کہ آج ہمیں لاہور سے کراچی تک کا فلائنگ ٹائم 1 hour and 45 minutes لگ جائیں گے. ساتھ وہ ریزن بتاتا ہے کہ کیوں، کہ آج ہیڈ ونڈ اسٹرانگ ہے. ہوائی جہاز کے سامنے سے آ رہی ہے ہوا، وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی جائے گی ہوائی جہاز کی اسپیڈ اتنی کم ہوتی چلی جائے گی.
تو باوجود اس کے کہ تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے, ایٹ ٹائمز 200 miles an hour کی سپیڈ پر بھی ہوا سامنے سے مل جاتی ہے, لیکن ہوائی جہاز اڑتا رہتا ہے باوجود اس مخالفت کے, اڑنا بند نہیں کرتا جہاز. تو یہ دنیا کی یہ مخالف قوتیں ہیں جو آپ کو اپوز کریں گی بچے کی صحیح تربیت کرنے میں. وہ ہمیشہ سے موجود تھیں اور موجود ہیں. نوعیت ان کی بدلتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ جب یہ چیزیں انفلوئنس اتنا اسٹرانگ رکھتی ہیں بچوں پر تو ہم بچوں کی تربیت نہ کریں. تو ہمیں اس ہوائی جہاز کی طرح انجنز پوری قوت پہ چلا کے اڑتے رہنا ہوگا. ایسی مخالف چیزوں کو کام اپنا کرنے لیے ہم بطور ماں باپ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں. چلیے بچے پوری طرح سے بہت اچھی تربیت یافتہ نہیں بنیں گے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات اچھی باقی رہ جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو حالات کے حوالے کرتے ہیں اور ان کی تربیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے رہیں. تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. بچوں کی تربیت انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرے دوسرا کے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خواب میں یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف فرمانے کے سلام کر لیجیے, جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو دور سے تو یہی لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, لیکن جب پاس پہنچتے ہیں تو آگے مرشد بیٹھے ہوتے ہیں. اس چیز کو کیا سمجھا جائے, کیسے دیکھا جائے اس کو؟ نمبر 1 یہ کوشچن میرا. دوسرا یہ کہ ابھی پچھلے دنوں آپ ایک لیکچر سن رہا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو بیعت ہے وہ آنکھوں سے ہی کر دیتے ہیں. جیسا کہ اگر پچھلی ہسٹری دیکھی جائے تو اس میں بیعت جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے, کافی جگہ میں نے بھی پڑھا یہی کہ ایک وعدہ ہے جو ہاتھ میں ہاتھ لے کے کیا جاتا ہے مرشد کے ساتھ. یہ پہلی ذرا بتا دیجیے مجھے. بات یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. وہ سمبولکلی دکھائی جاتی ہیں چیزیں. اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جیسا آپ نے بتایا تو اسے اپنے رویے پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرا رویہ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کہیں اس معیار سے نیچے تو نہیں ہے جو معیار مقرر ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے سمبولکلی کہ اپنے مرشد کی اطاعت پوری دل و جان سے کیجیے آپ. یہ اس خواب کا مطلب یہ ہوگا. تو اگر جب وہ مرید اپنے رویے کو مرشد کے لیے بہتر کر لے گا کہ ٹوٹل سبمیشن میں چلا جائے گا, اس کی اطاعت پوری طرح کرنے لگے گا, اس کی بات پوری طرح ماننے لگے گا, تو پھر یہ اس طرح سے خواب نہیں آئے گا. یہ تو آپ کے اس خواب کی بات ہے. یہ جو آپ نے بیعت کی بات کی بالکل آپ نے 100% درست کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کیا جاتا ہے تو ہی بیعت ہوتی ہے. لیکن حضور یہ تو فرمائیے کہ آپ اگر کھڑے ہیں اور آپ اپنے بچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے سویٹس لیتا ہوں آتا ہوا, آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ نہیں اس کے ساتھ کیا, کیا وہ وعدہ نہیں ہوگا؟ جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی تو خلفائے راشدین جب
इंस्टॉल होते थे एज अमीरुल मोमिनीन, तो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में तो बैत बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन के दस्ते मुबारक पर होती थी, लेकिन दूसरे शहरों में उनके बिहाफ पर उनका गवर्नर बैत करता था, तो क्या वो बैत नहीं होती थी? तो बैत के लिए हाथ में हाथ देना जरूरी नहीं है। बैत के लिए जो चीज जरूरी है वो वादा है जो दिल से किया जाना चाहिए। मुरीद अपने मुर्शिद के साथ ये वादा करे कि मैं अब से अपनी मर्जी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे दीन इस्लाम के सिलसिले में। और मुर्शिद पे भी फर्ज है तो कोई मुर्शिद पूरा नहीं करता कि वो दिल में ये वादा करे कि मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में कबूल करता हूँ और तुम्हें इल्म देने में और तरबियत करने में कोई कोताही नहीं करूंगा। ये दो तरफा वादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक तरफा वादा रहता है। और जो हाथ में हाथ दे के हम बात करते हैं वहां आमतौर पर वादा होता भी नहीं है। तो बात सारी नियत की है, इरादे की है। ना अल्फाज की कोई कीमत है, ना हाथ में हाथ देने की कोई वैल्यू है। ये तो नियत और इरादे की है। दोनों चीजें अगर हैं तो वो बैत हो गई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तारिक यासीन है। ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इस्लाम के अंदर जो इल्म और तहकीक का जो जज्बा था, जिसकी वजह से आपने जैसे फरमाया कि वो दुनिया के गाइड बने थे, तो हम उसको कैसे दोबारा रिवाइव कर सकते हैं? हमारे अंदर क्या कमजोरी हैं जिनको हम देख के तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं? इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करूँगा। हम अपनी जात पर एतमाद करें और रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करें। प्रैक्टिकल एफर्ट पर यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर एक बार उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ये जो तवहम परस्ती हमारे अंदर आई है, आप कभी नोट तो फरमाइए कि हर दूसरा आदमी जिससे हम मिलते हैं उसको ये वहम है कि मेरे ऊपर किसी ने तावीज कर दिए हैं, मुझ पर जादू हो गया है, मुझ पर साया हो गया, मुझ पर जिन आ गए। तो ये तवहम परस्ती है। इससे अगर जान छूट जाए हमारी और हम एफर्ट्स की तरफ चले जाए, हमें कुरान को फॉलो करना है कि हमें मेहनत करनी है ताकि हमारा वो मकसद हमें हासिल हो जाए जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर वही जमाना लौट आएगा हमारा जो हमने कभी देखा है। सर, मैं एक और सवाल ये करना चाहता था कि अगर जैसे किसी को ज़ियारत नसीब हो तो उसका रवैया क्या होना चाहिए और कैसे पता लगेगा कि ज़ियारत हुई है, और ये मामला किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं? भाई, अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ज़ियारत हुई है या नहीं तो मैं कैसे किसी को कह सकूंगा कि मुझे ज़ियारत हुई है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ये शर्फ बख्श दे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, वो ख्वाब में खुद पता चल जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उसमें समझने की बात रहती नहीं, शक की बात होती नहीं है। और होना यही चाहिए कि अगर हमें
हमें ये शर्फ हासिल हो जाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें ख्वाब में, तो उसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, उसको अपनी ज़ात तक ही महदूद कर लेना चाहिए। सर मैं जो दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ ये था कि वालिद के ऊपर को बच्चों के साथ खास तौर पे बेटे और बेटी के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए कि उसकी तरबियत में आसानी हो सके, और वादा को किस तरह का रवैया रखना चाहिए। जैसा कि किसी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बाप को बेटे के साथ सख्त रवैया रखना चाहिए ताकि वो माशरे के साथ रहने के लिए उसकी तरबियत की जा सके और वो फेस कर सके, जबकि बेटी के साथ नरम रवैया रखे और वादा बेटी के साथ सख्त रवैया रखे, क्योंकि मालूम नहीं क्या कि शादी के बाद क्या रवैया होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें कैसा रवैया रखना चाहिए और वालिद को घर में कैसे कुछ ऐसी तरबियत के लिए इवेंट्स रखने की ज़रूरत है कि जिससे उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप रिमूव हो सके? इंसानी फितरत में है कि इंसान उस शख्स की बात को ज्यादा गौर से सुनता है और उस पर अमल करता है जो उससे नरमी से बात करता है और प्यार से बात करता है। उससे और रोब से बच्चे पर के दिल पर डर तो आ जाएगा, लेकिन वहां एक जिद भी पैदा होगी जिसकी वजह से वो फिर बात को आसानी से मानेगा नहीं। जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक बच्चे के साथ जब तक कि हम दोस्ताना रवैया नहीं रखेंगे और बच्चे को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि वो हमारे बराबर का दर्जा रखता है, बराबरी के दर्जे पर नहीं उसे रख के डील करेंगे, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। इसी तरह लेटेस्ट रिसर्च बच्चे को किसी बात से मना करने से रोकती है कि अगर एक बच्चा यहाँ गलत काम कर रहा है तो हमारा जो उम्मी रवैया है वो ये है कि हम उससे कहेंगे कि ये ना करो। लेकिन जो लेटेस्ट तहकीक है वो ये कहती है कि बच्चे को बजाय मना करने के उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अगर वो यहाँ फर्ज कर लीजिए कुर्सी को उलट रहा है तो बजाय उसको ये कहने के कि कुर्सी को मतलब उल्टो बुरी बात है, हम अगर उससे कहेंगे ये देखो ये कितनी खूबसूरत चीज है, ये देखना है जरा, तो उसकी तवज्जो हमने इधर को करवा ली अपनी तरफ, तो वो कुर्सी को छोड़ दिया उसने। उससे बच्चे के अंदर बहुत खुद एतमादी आती है। और इसी तरह बच्चा अगर कोई काम करके ले आया तो हमारा अमूमी रवैया ये होगा कि हम उसे कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन इसमें ये देखो ये गलती है, ये गलती है, इसको ठीक करो। लेटेस्ट तहकीक ये कहती है कि उसके काम में नुक्स नहीं निकालिए, बल्कि बड़े खुले दिल से उसकी तारीफ कीजिए कि ओह यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, व्हाट अ नाइस पीस ऑफ वर्क इट इज। और साथ ही उसको खुद वही काम करके दिखाइए कि आई कैन ऑल्सो डू इट, सी हाउ गुड इट इज। ये रवैया अगर रखा तो बच्चा उससे फौरन सीख जाएगा कि मैंने गलती काम की है, तो उसके काम में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। वो शाई नहीं होगा किसी के सामने कोई काम करके रखने का। तो ये रवैये हैं, अब इसको डिटेल में हम आगे चले जाते रहेंगे। इन शॉर्ट, बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया और उसको कमांड देने की बजाय सजेशंस दी जाए तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। और बेटे और बेटी में कोई
تشخیص نہیں، سب کے ساتھ یہی اگر رویہ ہم رکھیں تو بچہ بڑا ہو کر بڑا کریٹو بنے گا، پازیٹو سوچ کا مالک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم نام السلام۔ محمد جہازیب ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اسپریچول آسپیکٹ ہے لائف کا، یہ بڑا بروٹلی اگنورڈ ہو رہا ہے جنرلی پبلکلی، اور چند ایک جو لوگ ہیں جن کو اس کی طرف تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہے وہ بڑے لمیٹڈ ہیں، اور ایسے ریسورسز جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، وہ تقریباً نایاب ہے۔ ہم ان کو مٹھی بھر لوگ ہیں، شاید کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو لیکچرز کا سلسلہ ہے، میں نے تھوڑا سا سنا، اٹینڈ بھی کی ہے، یہ بہت اچھا ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا، یہ بہت اچھا ہے، جنرل ایتھکس، ویلیوز، مورلز اور نالج بھی ہے، لیکن جو اس چیز میں ٹریڈیشن رہا ہے ہمارا اور جس کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنی چاہیے، جو میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے قبلہ کہ اس میں اسپیسیفک اٹینشن درکار ہے، پرسنلائزڈ، تو وہ کس طرح حاصل کی جائے، کہاں سے حاصل کی جائے، ایک تو چیز یہ، اور پھر کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح انسان کا رزق پیچھا کرتا ہے، اس طرح کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی چیز انسان کا پیچھا کرتی ہے تو صرف ایک اپنی اچھی انٹینشن رکھے اور نیک تمنا رکھے اللہ پاک سے تو خود ہی ایسا مل جائے گا کہ یو ول ہیو ٹو گو فار دیٹ، آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ یہ تھینک یو۔ پہلے تو ہمارے کنسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ روحانیت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اور روحانی علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں تو پھر باقی چیزیں کو سمجھنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت جس طرح اور بہت سی چیزیں غلط العام ہو گئی، اسی طرح اس کے بارے میں بڑے مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو گئے ہیں ہمارے یہاں۔ ہم روحانیت کو یہ سمجھنے لگے کہ انسان اپنی چھپی ہوئی ان قوتوں کو بیدار کر لے جس سے وہ کام کر سکے جو یہ کام انسان نہیں کر پاتا، اور آبجیکٹو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم دوسروں سے بہتر اور برتر نظر آئیں یہ قوتیں حاصل کر کے۔ دونوں ہی آبجیکٹو غلط ہیں ہمارے، دونوں ہی کانسیپٹس غلط ہیں ہمارے۔ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی انسان کے اندر جب تک وہ اپنے اندر ورچوز پیدا نہ کر لے، وہ ورچوز جو ایک مومن میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ورچوز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو روحانیت از خود پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ورچوز ایک ایک کر کے گنوانا بڑا وقت طلب معاملہ ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کے رویوں کو اور اپنے بلیفز کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو ہم نے ایک وہ آبجیکٹو اچیو کر لیا جو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر اور کچھ نہ کر پائے ہم اپنی زندگی میں تو اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کر لیں، اپنے اندر صرف پازیٹیو چیزیں رہنے دیں، نیگیٹو چیزوں کو نکال باہر پھینک دیں۔ غصہ، کینہ، انتقام، حسد، لالچ، یہ سب نیگیٹو ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم نکال کے ایک بار باہر پھینک دیں تو ہماری تھنکنگ خود پازیٹیو ہو جائے گی، اور جو ہی پازیٹیو ہوتی ہے ہماری زندگی کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔
اور روحانیت از خود ہمارے اندر آنے لگتی ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹس ہم کلیئر کریں. باقی چیزیں از خود ہونے لگیں گی خود. اور جو آپ نے پرسنلائز اٹینشن کی بات کی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر انسان کی تھنکنگ پازیٹو ہو گئی ایک بار اور اس نے اپنے رویوں کو ماتحت کر دیا سنت کے، تو وہ صحبت اختیار ہی ان لوگوں کی کرے گا جو اس جیسے ہوں گے. دوسری جگہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اسے کراہت ہوگی. صحبت اٹینشن سے زیادہ اثر دکھاتی ہے. تو جب انسان کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ از خود چینج آتی ہے. اٹینشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ پریویسلی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے جو چیز بار بار مانگی جائے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، اور جو مانگ کے ہم بھول جاتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے. تو اللہ سے ہم اس کا فضل اور رحم بار بار مانگیں گے تو کیا وہ نہیں ملے گا؟ شاید وہ بات کوئی زیادہ کلیئر نہیں تھی تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے. یہ مانگنے پر بات نہیں تھی، میں خواہشات کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، دنیاوی خواہش ہے کہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے. میں ہر وقت اللہ کے حضور یہی دعا کرتا رہتا ہوں. اصل میں کیا ہوگا کہ جب میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا مانگوں گا یا اللہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے، تو لاشعوری طور پر میری ایفرٹس صبح سے شام تک اسی ڈائریکشن میں ہوں گی. اس سلسلے میں نہ تو جائز طریقوں کو دیکھوں گا نہ ناجائز طریقوں کو. بس ایک پاگل پن ہے جو مجھ پر سوار ہوگا کہ مجھے ایک محل نما گھر مل جائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے ناکامیاں ملنے لگیں گی، وہ کام نہیں ہوگا. یہ میں دنیاوی خواہشات کی بات کر رہا تھا. میں رزق کے لیے پاگل ہوا ہوں. اللہ سے صبح سے رات تک بات ایک ہی کہی جا رہا ہوں کہ اللہ مجھ کو بہت وسیع رزق دے دے. اس کا اثر میری پریکٹیکل لائف میں بھی آ جائے گا کہ میرے تمام ایفرٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں گی زیادہ حصول رزق کے لیے. باقی جگہوں پر فیلئرز آنے شروع ہو جائیں گے میرے. وہ فیلئرز اس پر بھی اثر انداز ہو جائیں گے میرے حصول رزق کی ایفرٹس پر. حصول رزق کے لیے جب میں ایفرٹ کروں گا تو جمع کرنے کی ہرس میرے اندر پیدا ہو جائے گی. میں کنجوس ہو جاؤں گا. جب میں کنجوس ہوں گا تو میرے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ویسے نہیں رہیں گے جیسے ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا تو ٹو وے ٹریفک کا نام ہے. میں لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتا چلا جاؤں گا. جب ناقابل قبول ہوتا چلا جاؤں گا تو میرے رزق میں بھی کمی آنے لگے گی کہ میرے مواقع کم ہوتے چلے جائیں گے. اس ایک جملے کے پیچھے اصل میں تمام تھی. لیکن جب میں فضل و کرم مانگتا ہوں اللہ کا تو مجھ پر ہوگا اللہ کا فضل و کرم. وہ اس طرح سے کہ جب میں فضل و کرم اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں تو میرے رویے خلق خدا کے ساتھ بہت نرم اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جب میرے رویے خلق خدا کے ساتھ محبت کے اور نرمی کے ہو جائیں گے تو میں لوگوں میں عزیز ہو جاؤں گا اور میرے تمام کام از خود ہونے لگیں گے. یہ تھوڑا سا فرق ہے جو لیکچر میں نے کہا. وہ دنیاوی معاملات سے اس کے کانٹیکس میں تھی.
आप किसी भी बात को जब कॉन्टेक्स्ट से हटके सोचेंगे तो वो गलत दिखाई देगी। हमारे मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है कि दुनिया का बेहतरीन फैसला, दुनिया का बेहतरीन डिसीजन जब वक्त गुजर जाने के बाद देखेंगे उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो गलत दिखाई देगा। इसीलिए जब कभी हम किसी की इंक्वायरी पर मामूल होते हैं कि इस सीनियर आदमी के फैसले ये गलत इसने किए, उसको उसकी इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें हमें, तो पहला काम हम ये करते हैं, अगर सेंसिबल आदमी है इंक्वायरी करने वाला, कि वो उस ऑफिसर को जाके इंटरव्यू करता है और उससे पूछता है कि ये आपने जो फैसला किया उस वक्त क्या सिचुएशन थी जिसके तहत आपने फैसला किया। तो हम उसको बड़ी बारीकी से नोट करते हैं कि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जो इस पे असरअंदाज हो रहे थे। उसको जब हम स्टडी कर लेते हैं, फिर उस फैसले को उस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते हैं तो सही दिखाई देता, तो हम अपनी रिपोर्ट लिख देते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस थे which led this officer to make this decision, and under those circumstances this decision was right. तो इसी तरह जब गुफ्तगू को हम एक किसी सेंटेंस को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रख के देखेंगे तो गलत होगा, वो सारे का सारा गलत हो जाएगा। लेकिन जब पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखेंगे तो एक कॉन्टिन्यूटी नजर आती है, तो आदमी के ज़हन में वो बात पूरी क्लियर होती चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो कि आज़ादी दी है कि रूहानियत के अलावा भी तोहफा दिया जा सकता है, मासवाए फिल्मों पे नहीं फिल्म वो नहीं आता है। मैं मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बर्पा है और जो एक सिमत का तयन हम करने जा रहे थे और बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि दूसरा रुक गया है, क्या उस सिलसिले में कुछ आप गाइड करवा देंगे? अगर मेरी बात वाज़ेह हो गई यहाँ पर। नहीं, बात तो आपकी बड़ी वाज़ेह है। इसको आप जैसे प्याज होता है, आप उसका एक परत उतार लीजिए, छिलका एक उसका हटाइए, नीचे दूसरा छिलका है, इसको हटाते जाइए। जो उसके ऊपर के परत हटते जाएंगे नीचे साफ प्याज निकलता आएगा। ये जो हमारे मामलात हैं आज के, इस अफरा तफरी में हम गए हुए हैं, आप प्याज की तरह इसके ऊपर के परत हटाने शुरू कर दीजिए, हकीकत सामने नजर आने लगेगी। एक मामूली सी छोटी सी सीधी सी हकीकत है कि अगर हम तमाम मामलात के बारे में अपनी गवाही दुरुस्त कर लें, ये सिचुएशन नहीं पैदा होगी, दोबारा नहीं आएगी, ये अफरा तफरी पैदा नहीं हो सकती। गवाही को आप बड़े मायनों में लीजिए, आप उसको सिर्फ कोर्ट के अंदर जो हम गवाही देते हैं उस मायने में नहीं लीजिएगा। बात यह है कि मुझे कोई हक नहीं कि मैं आप पर कोई इल्जाम लगाऊं तब वक्त कि मैं उसके बारे में 200% श्योर ना हो जाऊं। 100% श्योर नहीं, 200% श्योर ना हो जाऊं। तो मुझे अपनी जुबान से वो बात नहीं निकालनी चाहिए। इसी तरह अगर आपको मेरे बारे में ये शक है कि मैंने कोई गलत हरकत की है और आप मुझसे पूछते हैं, तो मुझे मेरे अंदर अगर सच्चाई है तो मैं आपसे फौरन कह दूंगा कि आपका शक दुरुस्त है, मुझसे ये गलती हुई है और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तफरी कहाँ पैदा हुई? जो इल्जाम लगाने वाला वो इल्जाम लगाता नहीं तावक्त के उसके पास वो श्योर ना हो 200% कि ये दुरुस्त है, ये हुई है हरकत।
वो जुबान पर नहीं लाता बात, और जिस पर इल्जाम है वो झूठ बोलना नहीं चाहता, और वो आपसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, किस्सा खत्म हो गया। सादा सी बात है। तो गवाही दुरुस्त कर लीजिए अपनी। मैं अपने आप को कह रहा हूं, अगर मैंने अपनी गवाही दुरुस्त कर ली तो 90% प्रॉब्लम्स अब खुद खत्म हो जाएंगी। मैं सुबह से शाम तक लोगों को तालीम देता हूं कि अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है, हमें सुन्नत रब पर अमल करना चाहिए, दूसरे के ऐबों को छुपाना चाहिए, लेकिन खुद में बगैर किसी तहकीक के मैं लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगा देता हूँ, लोगों के ऐबों को उछालता भी करता हूँ, इसलिए कि मुझे रूटीन ही खत्म होगी जब तक कि मैं गिबत न करूँ। तो प्रॉब्लम एक ही जगह जाएगी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर डेवलप कर ली हमने, मसाइल खुद खत्म होने लगते हैं, झगड़ा कोई नहीं रहता बाकी।